بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2297 نمبر حدیث پاک ہم نے ذکر کی تھی جو ایک کافی طویل حدیث تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حدیث پوری کنٹینیو ذکر کر دیں تاکہ ایک پروگرام میں کم از کم پوری حدیث سن لیں، پھر اس پہ تبصرہ ہم کرتے ہیں تو وہ چونکہ پھر حدیث کا مختصر حصہ آتا ہے تو وہ کنٹینیوسلی نہیں رہتی، کنٹینیوسلی آدمی سمجھ نہیں پاتا اور مزہ نہیں آتا۔ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ پوری حدیث ذکر کی تھی، جس کو پوری حدیث کو سننا ہو وہ ہمارا سابقہ پروگرام یوٹیوب کے اوپر دیکھ لے۔ اب آگے اس میں دیکھیں سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اس کے راویہ ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنے والدین کو دین پر عمل کرتے دیکھا۔ تو چونکہ آپ یہ ہجرت سے کچھ عرصے پہلے کی ہی بات ہے تو اس وقت آپ 3 یا 4 سال کی ہوں گی کہ جس وقت آپ نے ہوش سنبھالا ہے تو اپنے والدین کو دین پر مستقیم پایا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بچہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے۔ آپ کو ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ہمارے مطالبے کے، بغیر ہمارے کسی بھی کمال کے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے عدل و انصاف سے آپ کو مجھے کسی ہندو کے، یہودی، مجوسی، آتش پرست جو ہوتے ہیں، اسی طرح عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا اور ہم شرک میں مبتلا ہوتے، اور اگر ہم اپنے دین کو اچھا سمجھتے رہتے اور راسخ رہتے تو پھر اسی حالت میں ہمارا انتقال ہو جاتا اور یقینی سی بات ہے آخرت میں پھر انجام صحیح نہ ہوتا۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک سعادت ہوئی کہ آپ کے والدین مسلمان تھے جب آپ نے ہوش سنبھالا، اور کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کبھی صبح کبھی شام گھر پہ تشریف لاتے تھے۔ تو یہ تو خیر ایک ایسا دور تھا جس میں مسلمان کم تھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے مسلمانوں کے پاس جاتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں کسی مذہبی شخصیت سے وابستہ ہوتے ہیں، کسی عالم صاحب سے ان کا تعلق ہوتا ہے، کسی مفتی صاحب سے، کوئی پیر صاحب ہوتے ہیں بعمل عالم دین پیر صاحب، اور وہ کبھی کبھی گھر پر آتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ گھر پہ ہمیں بزرگوں کو بلانا چاہیے۔ اس سے بچوں پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، اور وہ بچوں کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ بچوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، اور بچے ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں اچھے نقوش مرتب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک بزرگ آئے تھے، بزرگ کا نقشہ، پھر ان کی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس سے پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس سے نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر کہتی ہیں جب مسلمان مشکلات میں مبتلا ہوئے، یہ مشکلات بہت زیادہ تھیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کوئی سیرت کی کتاب اپنے گھر میں ضرور رکھیں اور اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے حالات تھے۔ ایک تنہا شخص کا کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو وہ غلط ہیں اور تمہارا عقیدہ غلط ہے، تم اس چیز کو اختیار کرو، یہ انتہائی مشکل چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا مذہب جو ہوتا ہے، آپ کے عقائد، یہ بہت ہی حساس چیزیں ہوتی ہیں، سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ہمارے عقیدے کے خلاف بولے، اگر جس شخصیت سے جن لوگوں سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، جو ہمارا مرکزی عقیدت ہوتا ہے، اس کو کوئی برا بھلا کہے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور انسان انتقام لیتا ہے۔ جیسے کوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ اب بھی کوئی گستاخی کرے تو تھا اس زمانے میں، اب بھی کوئی کرے تو مسلمان تو نچلا نہیں بیٹھ سکتا ہے اور ہمیں شدید اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی کے دوسرے کو کہیں گے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ مشرکین کے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث ہوا، اور چونکہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے تو آپ کا جو آقا تھا اس نے پھر آپ کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے کہ آپ کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا، صحرا کی ریت، اور آپ کے سینے کے اوپر چٹان رکھ دی جاتی تھی کہ آپ ہل بھی نہ سکیں، تو آپ کی جو پشت کی کھال تھی وہ جل گئی تھی، پھر اندر کی چربی نکلتی تھی، وہ گوشت سڑ جاتا تھا، جل جاتا تھا۔ یہ آپ نے ایک دفعہ ہجرت کے بعد کسی کو اپنی کمر دکھائی تو وہ صحابہ کمر نہ دیکھ سکے کہ اتنا اس کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے اور دیگر صحابہ کے ساتھ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلانیہ طور پر اسلام کے اظہار سے
یا اعلانیہ طور پر اسلام کا ذکر کرنے سے منع کیا، نمازیں پڑھنے سے منع، اپنے آپ کو یہ بھی کہنے سے منع کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، یہ بھی نہ کہیں، تو جس شدید مشکلات کے میں گرفتار ہو گئے اور اب وہ چن چن کے مسلمانوں کو تلاش کرنے لگے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس مقام سے ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا کوئی بھی مقام کہ جہاں نہ کبھی اسلامی حکومت رہی ہو نہ اب ہو، اس کو دارالحرب کہتے ہیں۔ جیسے یو ایس اے ہے، یو کے، اٹلی، جرمنی، سوئٹزرلینڈ وغیرہ، نہ کبھی اسلامی حکومت رہی ہے نہ اب ہے، یہ ہے دارالحرب۔ اور اگر دارالحرب میں رہتے ہوئے انسان اپنی مذہبی جو علامات ہیں ان کو اختیار نہ کر سکے، مذہبی عبادات ادا نہ کر سکے، اس پہ شدید قسم کی پابندی ہو جائے، تو دارالحرب سے ہجرت واجب ہو جاتی ہے، یعنی اس وقت واجب ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دارالحرب میں رہنا ہی منع ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یو کے، یو ایس اے کے اندر آپ اسٹے نہیں کر سکتے ہیں، یہاں رہائش نہیں رہ سکتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ لاکھوں مسلمان وہاں پر ہیں، وہ ہیں تو وہاں مسجدیں بنی ہیں، وہ ہیں تو وہاں پر اذانیں ہو رہی ہیں، شاعر اسلام اختیار کیا جا رہا ہے، وہاں کی گورنمنٹ تو منع نہیں کرتی، سب جگہ مذہبی آزادی ہوتی ہے۔ ہاں آپ مطلب کوئی حد سے آگے بڑھیں تو الگ بات ہے، وہ پھر اس کو روکیں گے، جیسے آپ نے اوپر کا اسپیکر چلا دیا تو وہ پھر لوگ آبجیکشن کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو روکا جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جب ایسی پابندی نہیں ہے تو پھر دارالحرب میں رہنے میں، اسٹے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہجرت اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب وہاں پر آپ اپنی عبادات ادا نہ کر سکیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی مشکلات کا حل یہ نکالا کہ آپ یہاں سے، پہلا تو یہی تھا کہ اعلان نہ کریں، دوسرا یہ کہ اب اگر پتہ چل گیا کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہاں سے چلے جائیں۔ تو کچھ لوگوں نے اس وقت حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر جب وہاں سے سرکار نے حکم فرمایا تو وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ ان کو ذوالحجرتین کہتے ہیں، دو ہجرت والے، ذو مانے والے، ہجرتین دو ہجرت والے۔ اور بعض ایسے تھے جنہوں نے مدینے سے براہ راست مکے کی طرف ہجرت کی، جس میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے ہمارے بھائی ذرا درس حاصل کریں کہ دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جمہور مسلمین اکابرین کا یہی نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ سب انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اپنے مجموعی کمالات کے اعتبار سے، بعض جزوی کمالات کے اعتبار سے دیگر صحابہ آپ سے ممتاز ہو سکتے ہیں، لیکن کل جب آپ کے کمالات کو دیکھا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل نظر آتے ہیں۔ اور دیگر مسلمان جو پہلے اسلام لانے والے کس قدر اللہ کے پیارے بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود آزمائشوں کا سلسلہ تقریباً 13 سال تک جاری رہا۔ 13 سالہ مکی زندگی ہے میرے آقا کی، کہ 40ویں سال میں اعلان نبوت، 13 سال یہاں گزارے، 53 اور 10 سال مدنی زندگی ہے۔ تو اس سے میرے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں، نمازیں ہم نہ پڑھیں، روزے ہم نہ رکھیں، غیبتیں، چغلیاں، لیگ پولنگ، پیسہ کمانے میں احتیاط ہماری نہیں، حرام آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، دین کچھ سیکھا نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہے، ماں باپ سے بدتمیزیاں ہم کریں، نمازیں پڑھنے کی فرصت ہمیں نہیں، قرآن کو ہاتھ ہم نہ لگائیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اتنے نازک مزاج اور لاڈلے ہیں ہم کہ ہم اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تو نے کیا مشکلات ڈال رکھی ہیں، پتہ نہیں ہم سے کیا قصور ہو گیا ہے۔ ارے بھائی کیا قصور ہو گیا، تمہیں قصور ہی نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، جب وہ اپنے محبوب بندوں پر آزمائشوں کے دروازے کھول سکتا ہے تو آپ اور میں کیا ہیں؟ تو اس لیے یہ آزمائشوں کے دروازے سب پر کھلے ہیں، اس میں اللہ سے ناراض ہونا یا کلمات کفر یا شکوہ شکایت کے کلمات نکالنا، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کی میری آخرت کی بربادی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ دیندار حضرات جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت، کوئی عالم دین ہوں، کوئی مبلغ ہوں، کوئی مطلب نوجوان عالم ہیں، اس طرح بچیاں ہیں، ہم لوگ جب دین سیکھتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو معاشرے سے ذرا سا فوق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم شاید علم میں زیادہ ہیں تو اللہ کے پیارے ہیں، جیسے کسی نے حفظ کر لیا تو جی میں حافظ ہوں۔ اور اس وقت اگر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو دل میں بعض اوقات شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ یار تم کوئی گناہ تو کرتے نہیں ہو، پھر یہ آزمائش کیوں؟ تم تو عام لوگوں سے افضل ہو، پھر تمہیں آزمائش کیوں؟ وہ دیکھو وہ چرسی ہے، وہ مالی ہے، وہ زانی ہے، وہ حرام کما رہا ہے، وہ ہر قسم کا غلط کام کرتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی آفت نہیں آ رہی، کوئی مصیبت نہیں آ رہی، تم پر کیوں آ رہی ہے؟ حالانکہ تم نیک ہو، پرہیزگار ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں اس کا جواب ہیں۔ آپ فوراً شیطان کو جواب کیوں نہیں دیتے کہ یہ کہاں لکھا ہے
کہ جو داڑھی رکھ لے گا، جو عورت برقع پہن لے گی، جو صغیرہ کبیرہ ظاہری بات نہیں گناہوں سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کسی آزمائش میں مبتلا کرے گا ہی نہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بلکہ مطلقاً حکم ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسا کیا ہے، دکھایا ہے. مثلا یہ واقعہ، جیسے یہ چیزیں دیکھ لیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ کا اتنا ظلم 13 سال تک اور آپ کے ساتھیوں پر، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی اگر نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت قریب ہے، آزمائشیں اس پر بھی آئیں گی. فرق یہ ہوتا ہے، ہم یوں فرق کرتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ گار پہ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ تمہیں سزا ہے تمہارے اعمال کی. یہ کہہ سکتے ہیں ہم، اگرچہ ایکوریٹ 100% یہ چیز میں اور آپ حکم نہیں لگا سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ جائز ہے کہ یہ تمہاری ضرور شامت اعمال کا نتیجہ ہوگا. اور اگر کوئی نیک پرہیزگار متقی شخص پر آزمائش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کا ایک امتحان ہے. اس لیے گناہگار کو تو شکوہ کرنا ہی نہیں چاہیے. بھئی تمہارے تو گناہ اتنے ہیں، تم خراب کام کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دے. اگر تمہارا دوست تمہارے ساتھ خراب کام کر رہا ہو، غلط رویہ اختیار کرے، آپ انعام دو گے. اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کرے تو مرد طلاق دے دیتا ہے، بچے کریں تو اولاد کو آگ کر دیتا ہے، رشتہ دار کریں تو قطع تعلق ہی کر لیتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کرم ہے کہ وہ ہمیں چھوڑتے نہیں ہمارے گناہوں کے باوجود. اس کے بعد اگر کوئی چیز بطور آزمائش یا بطور سزا ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے تو شکوہ شکایت کس چیز کا؟ قصور تو ہمارا اپنا ہے. اور اسی طریقے سے جو میں سمجھا رہا تھا کہ اگر نیک پرہیزگار متقی اشخاص کی طرف مصیبتیں متوجہ ہوں تو کیوں کا لفظ ہماری زبان پہ نہیں آنا چاہیے. کیوں کا کیا مطلب؟ وہ تو اللہ نے پہلے فرما دیا وہ آزمائے گا، جس کو دنیا میں بھیجا ہے آزمائے گا. اب یہ ہے کہ بس میں اس آزمائش پر کیسے پورا اتر سکتا ہوں. اور اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے بھی، کوئی دل میں برا خیال ڈالے، تیرے ساتھ ایسے کیسے ہو گیا، تو آپ جواب دینا کہ بھئی میرے ساتھ نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے دیندار بنایا، نیک بنایا، پرہیزگار بنایا. ہمارے اوپر ہی تو آزمائشیں آئیں گی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گناہ کے ساتھ آزمائش نہیں آئی، ورنہ وہ سزا ہوتی، ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی. اس لیے ہمارے بھائی بہن ذرا صبر سے کام لیں، اور دیندار ہرگز یہ نہ سوچے کہ یار اس سے تو میں برا ہی بہتر تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے نا تو اتنی آزمائشیں نہیں ہوتی. پھر اس نے داڑھی بڑھا لی، نمازی ہو گیا، اس طرف متوجہ ہو گیا تو آزمائشوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو شیطان کہتا ہے کہ بتا تیرے لیے یہ دور بہتر تھا، وہ دور بہتر تھا، اس سے تو پہلے ہی اچھا تھا. تو ہم بھی ہمیں یار واقعی سوچتے ہیں وہ اچھا تھا. نہیں، ہمیں اصل میں چیزوں کی حکمت اور حقیقت کا علم نہیں ہے. ان مصیبتوں پہ صبر کر کے جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، ان مصیبتوں کو متوجہ کر کے اس کے جواب میں صبر کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اور اس پر جو انعام مرتب کرے گا اگر وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو ساری زندگی تمنا رہے گی کہ یہ آزمائشوں سے ہم باہر ہی نہ نکلیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا رہنے والوں کو جب ان کے صبر کے بدلے میں آخرت میں انعام مل رہا ہوگا تو وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے، ان کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور ہم اس پر صبر کر کے یہی انعام پالیں. آپ اندازہ کریں جب وہاں حقیقت حال کھلے گی تو پتہ چلے گا. تو میری ایسی کوئی بہن جن کے بچے نہیں ہیں، ایسی کوئی بہن جن کے بچے ہوئے اور فوت ہو گئے، ایسے ہمارے بھائی جن کی نوکریاں چھوڑ گئی ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، جو مسلسل بیمار ہیں، تسلسل سے بیمار ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کے، تیمارداروں کے منفی رویوں سے ڈسہارٹ ہوتے رہتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے آپ کے لیے، اس پر پورا اترنا ہے. یہ وقت گزر جائے گا. زندگی جتنی ہماری گزری کیسے گزر گئے دیکھیں، چٹکی بجاتے پتہ نہیں چلتا. 60-70 سال، کسی کے 45، کسی کے 40، کسی کے 20 سال گزر گئے اور پتہ ہی نہیں چلتا. ایسی بقیہ بھی گزر جائے گی. یہ جب گزر جائے گی تو ہمیں اس کی تکلیفوں کا احساس بھی نہیں رہے گا، لیکن اس کا انعام ہمیشہ باقی رہے گا. اور وہ کیسے ملے گا؟ صبر کرنے سے. آپ کو مجھ پر کتنی آزمائشیں آئیں، اس وقت ایسا لگتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے، ٹھہر گیا ہے، اور کبھی یہ مصیبت دور نہیں ہوگی، لیکن دور ہو ہی گئی نا. اور جب دور ہو گئی تو اب اس کی تکلیفیں ہم بھول چکے ہیں. اب اگر اس پہ صبر کیا تھا، انعام انشاءاللہ آخرت میں تیار ہے، پہنچیں گے تو مل جائے گا. اس لیے جو موجودہ تکلیف بھی اگر آپ مبتلا ہیں اس کو ہمیشہ دائمی نہ سمجھیں، یہ ختم ہو جائے گی اور اس تکلیف کو آپ بالکل بھول جائیں گے. اس کے بعد پھر انعام بہت بڑا ہے، تو یہ خیال رکھیے. پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے. یعنی پہلے آپ تشریف لے گئے تھے مکے سے، مسلسل ایک آزمائش کی وجہ سے. تو پھر وہ ابن دغینہ ملا، ایک مشرک سردار تھا،
اور اس نے صدیق اکبر کو روک کر پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ زمین میں سیاحت کروں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ تو اس نے یہ جواب دیا، اس نے کہا آپ جیسا شخص یہاں سے نہیں نکلے گا اور نہ اس کو نکالا جائے گا، کیونکہ جس کے پاس مال نہ ہو آپ اس کے لیے کماتے ہیں، رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں، غریب کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور راہ حق کی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اوصاف اس نے گنوائے۔ اس کا مطلب یہ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں کتنے پیارے اوصاف تھے۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو ابھی آپ مسلمان ہوئے ہیں کچھ عرصے اور آپ میں یہ اوصاف موجود ہیں، اور جیسے جیسے اسلام میں وقت گزرتا رہا ان حضرات کے اخلاقیات اور دیگر معاملات میں ترقی ہوتی رہی۔ تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت ہی اچھے اوصاف کے حامل ہیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ ابن دغینہ جو ایک کافر مشرک سردار ہے جو کہاں پہ دور علاقے میں آپ کو ملا، اس کا آپ کے بارے میں یہ اوصاف ذکر کرنا ظاہر کرتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اوصاف حمیدہ صرف مکے کے لوگ ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ آپ معروف ہو گئے تھے، مشہور ہو گئے تھے۔ تو اتنا اچھا انسان، اس سے ہمیں حسن ظن ہی قائم رکھنا چاہیے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برائی کو اختیار کیا ہو، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں کبھی آپ نے شراب نہیں پی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں شراب کیوں نہیں پی، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ لوگ شراب پی کر نالیوں میں گرے ہوئے ہیں اور مغلظات بک رہے ہیں، اور ایک شریف انسان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے، تو اس لیے میں نے ہمیشہ شراب کو چھوڑ کر رکھا۔ تو اتنا متقی پرہیزگار شخص جو زمانہ جاہلیت میں دین ابراہیم پر عمل کر رہا ہو اور کبھی برائی کی طرف نہیں آیا، کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، وہ اسلام میں آنے کے بعد کوئی معاذ اللہ خراب چیزیں اختیار کرے گا، یہ تو بہت ہی تعجب خیز بات ہے۔ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔